الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت امیر المومنین علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمارے جتنے بھی پروگرامز ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی، ایپل ٹی وی، اور وہ ہمارے ناظرین جو ہندوستان گجرات سے ہیں وہاں پر بھی مجدداً بہاؤ نگر میں حسینی کمپنی کے توسط سے امام حسین علیہ السلام ٹی وی کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ منجی عالم بشریت حضرت امام عاصر علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ مخصوص ایام شہادت حضرت امام صادق علیہ السلام۔ ہمارے جتنے بھی امام ہیں ظاہراً ان کی شہادت واقعہ ہوئی ہے، بالکل اسی طریقے سے ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کی شہادت بھی روایات کے مطابق واقعہ ہوئی انہی ایام میں، اور دنیا کے لیے انہوں نے جو صبر اور استقامت، علم کے دروس چھوڑے ہیں، آج بھی انشاءاللہ ان سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ بہرحال آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید محمد عقیل حسینی صاحب بنارس سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، سب سے ہم آپ کے الحمدللہ ہیں کہ آپ مجھے الحمدللہ پروگرام میں دعوت دی اور استفادہ کرنے کا موقع دیا۔ خدا بند عالم آپ نے ان کو جزائے خیر۔ سلامت رہے قبلہ، یہ آپ کی بزرگواریاں ہیں امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے۔ آپ کے نہایت ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کے ہمیں خدمت کا موقع فراہم فرمایا۔ وقت کو ضائع کیے بغیر پہلے سوال کی طرف قبلہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال قبلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ امام الوقت جن کے حقوق ہوتے ہیں، اپنے جو لوگ اس دور میں زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، تو پہلا سوال یہی ہے کہ معرفت امام الوقت علیہ السلام کیوں ضروری ہے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ جی بالکل۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اہلہما، اما بعد۔ دیکھیے، آپ کا جو سوال ہے وہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور خاص طور سے اس دور میں اور اس زمانے میں کہ جسے زمان غیبت کہا جاتا ہے، ان کے لیے جی ان کا جو امام ہے اس کی معرفت اور اس کو پہچاننا۔ تو اب دیکھیے، جہاں مطالبہ جو کیا گیا ہے وہ امام کو جاننے کا مطالبہ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ پہچاننے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ سبحان اور جاننے اور پہچاننے کے درمیان میں ایک بنیادی فرق ہے۔ جی ممکن ہے کہ ہم کسی کو جانتے ہوں، تو جاننا جو ہوتا ہے وہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ نام کے حوالے سے ہوتا ہے، ایڈریس کے حوالے سے ہوتا ہے، نسب کے حوالے سے ہوتا ہے، کہ فلاں صاحب مثلاً فلاں صاحب کے بیٹے ہیں، فلاں صاحب کے پوتے ہیں، یا مثلاً فلاں جگہ رہتے ہیں، فلاں کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ جو ساری معلومات ہے ان کو صرف اور صرف جاننے کے دائرے میں رکھا جا سکتا ہے، اسے پہچاننا نہیں کہتے۔ صحیح۔ پہچاننے کا مطلب کہ وہ جو انسان کا باطن ہے، وہ جو انسان کا باطن ہے، وہ جو انسان کے صفات و کمالات ہیں، وہ جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے، وہ اچھائیاں، وہ نیکیاں، ان تمام چیزوں کی معرفت اور ان سب چیزوں کو پہچاننا، اسے کہا جاتا ہے پہچاننا یا پھر معرفت۔ صحیح۔ تو کائنات جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ وہ جو اس
آخری امام کے بارے میں نہ جانتا ہو. بے شک جتنے بھی فرقے ہیں وہ اس امام کے حوالے سے متفق ہیں کہ ایک ایسا آنے والا آئے گا. جو بحث ہے اور جو لڑائی ہے وہ صرف اور صرف پیدا ہونے یا پیدا ہو چکے ہیں اس کے بے شک. درمیان میں ہے. بہرحال تو میں اپنی بات کی طرف لوٹوں کہ معرفت امام زمان ضروری کیوں ہے, کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے امام کے زمان کو پہچانیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم کو قرآن دیکھنا پڑے گا. تو قرآن نے لفظ امام کے حوالے سے جو مطالبہ کیا اور جو عنوان بیان کیا ہے وہ بڑا واضح ہے میدان محشر کے حوالے سے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم. ہم آنے والے جب محشر سجایا جائے گا تو کسی انسان کو اکیلے نہیں بلایا جائے گا بلکہ اس کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. بے شک یعنی ہر انسان کی مغفرت اور ہر انسان کی جو بخشش ہے اور اس کا حساب و کتاب جو ہے اور اس کی سزا و جزا جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس امام کے اوپر کہ جس کی وہ پیروی کرتا آیا ہے, جس کی وہ تقلید کرتا چلا آیا ہے, جس کی حکم کے اوپر وہ عمل کرتا چلا آیا ہے. تو آیت ہے آیت بتا رہی جس کا مطلب یہ ہے کہ اس امام کا پہچاننا اور جاننا ضروری ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اسی قرآن کی آیت کو تسلسل دیتے ہوئے نبی نے ایک حدیث بھی جو ہے ارشاد فرماتی جو تقریباً تمام فرق میں جتنے بھی فرقے ہیں اسلامی اور مسلمانوں کے ان تمام فرقوں میں یہ حدیث متفقہ ہے کہ نبی کا ارشاد ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتۃ جاہلیہ, کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچان سکے یہ سمجھ لینا کہ وہ جاہلیت یعنی کفر کی موت مرا ہے. یعنی اتنا اہم ہے. یعنی اگر ہم اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچان سکے تو لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود, محمد رسول اللہ کہنے کے باوجود, نمازیں روزے اب جو زکوٰۃ وغیرہ ادا کرنے کے باوجود اگر ہم اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچان سکے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں تو اسلام پہ نہیں جا رہے ہیں بلکہ کفر کی موت اس دنیا سے رخصت. اتنا اہم ہے امام کی معرفت, اس امام کو پہچاننا کہ جو ہم امامہ زمانے ہی کی قید لگائی ہے. خالی امام کی قید نہیں ہے. نبی نے یہ نہیں کہا من ماتا ولم یعرف امامہ ماتا میتۃ جاہلیہ, تو مر جائے اور امام کو نہ پہچانے. نہیں, امامہ زمانے ہی اپنے زمانے کے امام کا, یعنی وہ کہ جو آپ کے زمانے کی رسپانسبلٹی رکھتا ہے, ذمہ داری رکھتا ہے, اسے پہچاننا ضروری ہے کہ جب تک آپ نے اسے نہیں پہچانا. اچھا ایک اہم بات ہے, یہ آخری نقطہ اس سے آپ کے سوال سے بسم اللہ امام کا پہچاننا کیوں, اس کی وجہ ایک اہم ضروری ہے کہ امام کی معرفت در حقیقت اللہ کی معرفت کی دلیل ہے. سبحان اللہ. یعنی اگر ہم حقیقی معنی میں اپنے امام کو نہیں پہچان سکے اور اس کی معرفت نہیں حاصل کر سکے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم نے اللہ کو بھی نہیں پہچانا اور اس کی معرفت نہیں حاصل. اب بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے دو سرے ہوں تو وہ دو سرے سے دوسرے سرے تک اگر ہم کو جانا ہے تو جب تک ہمیں ایک سرا نہیں ملے گا ہم دوسرے سرے تک پہنچ نہیں سکتے. آپ ایک تاغا لے لیں اور ان کے دو سرے ہیں تو آپ کو دوسرے سرے تک جانا ہے تو پہلے سرے کو ڈھونڈنا پڑے گا. جب وہ پہلا سرا مل جائے گا تو اب اسی کے توسط سے آپ دوسرے سرے تک پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, نہ پہلے سرے کے بغیر دوسرے سرے تک پہنچا جا سکتا ہے, نہ دوسرے سرے کے بغیر پہلے سرے تک پہنچا. اور اسی لیے یہ ارشاد بھی معصوم کا ہے, آپ سنا مشہور معروف ہے یہ روایت کہ اللہم عرفنی نفسک, میرے معبود مجھے اپنی معرفت عطا فرما, فإنک لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک, کہ اگر میں تجھے نہیں پہچان سکا اور تو نے اپنی معرفت ہمیں نہ عطا کی تو ہم اپنے رسول کو بھی نہیں پہچان سکتے. ٹھیک ہے. اور پھر دوسرا جملہ اللہم عرف رسولک, میرے معبود ہم کو ہمارے اپنے رسول کی معرفت عطا فرما. فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک, اس لیے کہ اگر ہم رسول کو نہ پہچان سکے تو تیری حجت کو بھی نہیں پہچان سکتے, ہے نا. اور پھر تیسرا فقرہ اللہم عرف حجتک, میرے معبود ہم کو حجت کی معرفت عطا فرما. فإنک ان لم تعرفنی حجتک, کہ اگر تو نے اپنے حجت کی معرفت ہمیں نہ دی اور ہم اسے نہ پہچان سکے اور اس کا عرفان نہ حاصل کر سکے ضللت عن دینی, تو گویا یہ ہے کہ ہم اپنے دین ہو گئے. یعنی یہ ایک تسلسل ہے, کہنا چاہیے کہ ایک یعنی توحید رسالت سے جڑی ہوئی ہے, رسالت امامت سے جڑی ہوئی ہے. یہ
سلسلے کی ایک زنجیر کی 3 کڑیاں ہیں اور اہم کڑیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ان میں سے ایک کڑی کو بھی نکال دیا جائے تو زنجیر ختم ہو جائے گی. یعنی توحید بغیر رسالت و حجت کے نہیں سمجھی جا سکتی، اور رسالت و حجت کو بھی بغیر توحید کے نہیں سمجھا جا سکتا. جس آتا ہے امام تک، یعنی توحید، نبوت اور امامت، یعنی کہنا یہ چاہیے توحید کی معرفت ڈیپینڈ ہے رسول کی معرفت پہ، رسول کی معرفت حجت کی معرفت، حجت کی معرفت یعنی امام کی معرفت پہ. اب اگر اس امام کی معرفت کو ہٹا دیا جائے تو باقی معرفتیں بھی ہماری شک کے دائرے میں آ جائیں گی. بے شک بے شک. قبلہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی معرفت امام علیہ السلام پر. اگلا سوال قبلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. ظاہر ہے کہ یہ دور جو ہے دور غیبت کبریٰ کا دور ہے، اور اس دور میں جتنی بھی مومنین ہے وہ منتظرین امام زمانہ علیہ السلام ہے. تو دوسرا سوال میں انتظار کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ انتظار کی کیا اہمیت ہے اور اس کا کیا اجر و ثواب ہے، اس پر بھی اگر آپ وضاحت فرمائیں. انتظار، دیکھیے انتظار جو لفظ ہے، اس لفظ کو آپ دیکھیے جی تو یہ نظر سے بنا ہے، ٹھیک ہے؟ نظر کے معنی ہوتے ہیں یعنی انسان کی آنکھ، دیکھنا ہے نا، نظرہ ینظرو فعل مضارع ماضی کا صیغہ ہے، بالکل. اسی سے بنا ہے انتظار یعنی کسی کے آنے کا منتظر ہونا، ٹھیک ہے؟ اور یہ انتظار ہم کرتے کب ہیں، یہ اس بات بہت اہم ہے اور بڑا لطیف نقطہ ہے. اگر اس کو ہم سمجھ کے تو ہمیں خود بخود انتظار جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی کہ انتظار ہم انتظار کرتے کب ہیں. ہم انتظار اسی کا کرتے ہیں کہ جس کے آنے کا یقین ہے. صحیح، بے شک، ہے کہ نہیں؟ بالکل. یعنی ہم انتظار کیا کرتے ہیں کہ جس کے آنے کا یقین ہو. مثال کے طور کے اوپر مثلا جیسے کسی دوست نے آپ سے کہا کہ میں کل تمہارے گھر کے اوپر آؤں گا، ٹھیک ہے؟ جی. بہت کے بعد ملاقات ہوئی تو کہ بھئی ہمارے گھر کے اوپر آؤ، تو اس نے کہا بے شک کل انشاءاللہ میں تمہارے گھر آ رہا ہوں. اچھا، اس کی بات اور اس کے سابقے رہے ہیں ہمارے، ہم اس کے ساتھ رہے ہیں، ہمارا دوست ہے، پہچانتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ وعدہ کرتا ہے نبھاتا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس نے کہا ہے کہ ہم نے سن لیا، شاید اس کے منہ پہ کچھ نہ کہیں لیکن گھر پہ کوئی انتظام نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ پتہ ہے کہ وعدہ خلاف آدمی ہے، کہتا ہے تو آتا نہیں ہے. اب یہ انتظام نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے، یعنی ہمارا انتظار نہ کرنا اس کے آنے کا، یا گھر کے اوپر اس کے استقبال کے لیے اہتمام نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں اس کی بات پہ یقین نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن اگر ایسا ہے کہ ہم نے انتظام کیا ہے کسی کے لیے اور کسی نے کہا میں آؤں گا اور مجھے پتا ہے کہ وہ صادق الوعد ہے، کہ جو وعدہ کرتا ہے اس وعدے کو نبھاتا ہے، اب تک جتنے وعدے کیے، جتنا عہد و پیمان کیا اس نے، اس کو نبھایا ہے، ہم کو یقین ہے کہ وہ سچا آدمی. تو اب اگر یقین ہو گیا تو دوسرے کی ہم باقاعدہ طور کے اوپر اس کے لیے اہتمام کریں گے، گھر کی صفائی وغیرہ وغیرہ، اور جو بھی کھانا پینا جو بھی بناتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انتظار یقین کا پیش خیمہ ہے. یعنی یہ انتظار ہمارا اس آنے والے کی بات پہ یقین کی دلیل ہے، ٹھیک ہے؟ اس پہ ایمان کی دلیل ہے. تو سب سے بڑا کمال اس انتظار کا یہی ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، آمادگی کر رہے ہیں اس کو بلا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج نہیں کل وہ آئے گا ضرور. بے شک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی بات کے اوپر یقین ہے. ایک بات، اور اس کے حوالے سے معصوم تاکید کی ہے اور اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے. روایت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، امام کے حوالے سے روایات میں ہے کہ ان القائم منا، کہ بے شک یہ قائم جو ہے وہ ہم میں سے ہے. سبحان اللہ. المہدی، مہدی ہے ہدایت کرنے والا. الذی یجب ان ينتظر فی غیبتہ ویطاع فی ظہورہ، کہ واجب ہے کہ ہم اس غیبت میں اس کے آنے کا انتظار کریں، اور جب وہ آ جائے تو اس کے حکم کے اوپر اور اس کے امر کے اوپر اس کی اطاعت کریں. یہ مطالبہ کس کا ہے؟ یہ مطالبہ ہے. تو ایک انتظار، ایک تو وہ عقلی بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. اچھا، اب دیکھیے ایک بہت اہم نقطہ ہے انتظار کے حوالے سے، کیوں ضروری ہے انتظار. آپ کو میں بتا دوں کہ یہی انتظار ہے کہ جس کی جو ضامن ہے شیعت کی بقا کا، یہی انتظار ہے کہ جو شیعت بقا کا ضامن ہے. در حقیقت انتظار ایک ایسی تدبیر ہے، ایک ایسی تدبیر ہے کہ جس کے اوپر
یہ سمجھ لیجیے کہ ہر انقلاب کی بنیاد ہے، یعنی جتنے انقلاب آتے ہیں بنیاد جو ہے وہ انتظار کے اوپر ہے، اور اس انقلاب نے کہ جس نے یہ بنیاد نہیں بنائی ہے وہ بے ثمر ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سارے انقلاب اٹھا کر دیکھ ڈالیے، اس لیے کہ انقلاب ایک دن میں نہیں آتا ہے، بلکہ انقلاب کے لیے تیاری کی جاتی ہے، آمادگی کی جاتی ہے، بالکل کہ سیاق و سباق کو سمجھا جاتا ہے، اس کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، تب وہ اور ویسا ہی انقلاب کامیاب ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے تدابیر پوشیدہ ہوں، جس کے پیچھے انتظار پایا جائے۔ صحیح، ایک بات۔ دوسری بات یہ انتظار کرنے کا جو دوسرا فائدہ ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ انتظار ہمیں اور آپ کو نا امیدی سے بچاتا ہے، یہ نا امیدی سے بچاتا ہے۔ انسان نا امید کب ہوتا ہے؟ انسان نا امید اس وقت ہوتا ہے کہ جب مشکلات اور پریشانیوں میں گھرا ہو اور اسے کوئی امید نہ ہو کہ کوئی شے اس کو اس مشکلات اور پریشانیوں سے نکال سکتی ہے، یعنی اسے کوئی امید ہی نہ ہو۔ اب ایسا انسان امیڈیٹلی فوراً جو ہے وہ نا امید ہو جاتا ہے، لیکن اگر اسے امید ہو کہ نہیں، کوئی ایک بچانے والا ہے کہ جو ہم کو آئے گا اور اس مشکل سے نکال دے گا، پریشانی سے نکال دے گا، تو جب تک یہ امید برقرار رہتی ہے انسان جو ہے وہ زندہ رہتا ہے، انسان جو ہے وہ کوشش کرتا رہتا ہے، انسان جو ہے جد و جہد کرتا رہتا ہے۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ انتظار جو ہے ہمیں جس سے کہہ لیجیے کہ وہ نا امیدی سے بچاتی ہے۔ اور آخری بات اس انتظار کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ انتظار، اب اس کو ایسے سمجھیے آپ کہ یہ انتظار ہی ہے کہ جس کو دشمنوں نے، یعنی سمجھ لیجیے کہ جس کو دشمنوں نے اپنا سب سے بڑا دشمن مانا ہے۔ صحیح، یہ بھی ایک عجیب بات انتظار ہے کہ جو اسلامی دشمن ہیں، جو تشیع کے دشمن ہیں، اور جسے کہہ لیے جو اسلام کو ختم کر دینے کے درپے ہیں، انہوں نے سب سے بڑے جسے کہہ لیے اپنی راہ کے روڑے میں سے ایک سب سے بڑا روڑا جو ہے وہ اسی انتظار کو مانا ہے۔ میں ٹھیک اردو بول رہا ہوں اس لیے معذرت کہ اسی کو مانا ہے کہ انتظار ہے۔ ٹھیک ہے، مشل فوکر میں نے لکھا ہے، اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، تل ابیب میں میٹنگ ایک باقاعدہ طور کے اوپر ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں صرف اور صرف شیعت کے اوپر تحقیق کی گئی تھی کہ یہ شیعت اس کو کیسے نابود کیا جائے، یعنی اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی بیس کیا ہے، یہ کیوں مذہب ابھی تک باقی ہے اور یہ کب تک باقی رہ سکتا ہے۔ یہ پوری تحقیقات ہوئی، تو ان تحقیقات کا جو خلاصہ ہے، دو جملے میں عرض کر دوں تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے ان کے پاس ایک ہے نگاہ سرخ اور ایک ہے نگاہ سبز۔ یہ دو چیزیں ہیں کہ جو بنیاد ہیں شیعت کی، کا نگاہ سرخ یعنی کربلا، یعنی عاشورہ، نگاہ سرخ یہ ماضی، ٹھیک ہے، یہ ماضی ان کو مجبور کرتا ہے کہ یہ قیام کریں، یہ آگے بڑھیں، یہ انقلاب کریں۔ اور ٹھیک ہے، انقلاب لے آنا بہت آسان، یعنی انقلاب کے لیے کوشش کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس کے اندر کنٹینویشن پیدا کرنا، تسلسل پیدا کرنا کہ یہ انقلاب جو برپا ہوا ہے کبھی ختم نہ ہونے پائے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ورنہ آپ جتنے بھی تاریخ کے انقلاب ہیں اٹھا کر کے دیکھ ڈالیے، ایک وقت جب ایسا آتا ہے کہ دھیرے دھیرے جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ہے نا، انسان کی فکر سرد پڑ جاتی ہے، انسان کے جذبات سرد پڑ جاتے ہیں، تو اس انقلاب کا صرف نام رہ جاتا ہے، انقلاب ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ 1400 برس سے لے کر کے آج تک وہ حرارت، معصوم کی حدیث بھی ہے کہ وہ حرارت کی جو سینوں میں انسانوں کے پائچیوں کے پائی جاتی تو محبان اہل بیت کی وہ حرارت کم نہیں ہو رہی ہے، بلکہ روز بروز اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کہتے ایک ہے ان کا نگاہ سرخ جسے کربلا کہا جاتا ہے، اور ایک ہے نگاہ سبز کہ وہ امید ایک آنے والا ہے، یعنی مستقبل ہمارا، کل ہمارا ہونے والا ہے، یہ انہیں مایوس نہیں ہونے دیتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ان دونوں میں سے ایک چیز بھی لے لی جائے تو شیعت ختم ہو جائے گی، یا نگاہ سرخ کو لے لیا جائے یا نگاہ سبز کو لے لیا جائے تو شیعت کا وجود جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، یا کربلا ان سے چھین لی جائے اور کربلا کے وجود کو ختم کر دیا جائے، یا پھر آخری امام کے حوالے سے جو ان کا تصور پایا جاتا ہے کہ وہ آئے گا اور ساری کائنات کو دوبارہ عدل و انصاف سے بھر دے گا، پھر سے انسانیت کا راج ہوگا، پھر سے جو ہے الوہیت کا پرچم لہرائے گا اور ہر ظالم کو نصف نہ، یہ جو امید ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ختم کر دی جائے ان کا وجود ختم ہو جائے گا۔ آپ سمجھیے، تو اب یہ سمجھیے کہ پھر یہ انتظار کی اہمیت کتنی بڑھ گئی کہ ہم جتنا زیادہ انتظار کرتے چلے جاتے ہیں اور اللہ کے اس حجت کا انتظار کر رہے ہیں، اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اتنا زیادہ دشمنوں کے منصوبوں پہ پانی پڑ رہا ہے۔ یہ ہے اہمیت انتظار۔ بے شک
بے شک بہت اچھے طریقے سے قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی انتظار کی. ظاہر ہے کہ یہ انتظار جو ہے ایک طرف انتظار ہے مومنین کا اور یہ انتظار چلتا آ رہا ہے، اور دوسری طرف حضرت امام عصر علیہ السلام کی طولانی زندگی ہے. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو امام علیہ السلام کی طولانی زندگی کے اوپر اشکال کرتے ہیں، مختلف اشکالات کرتے ہیں. تو اس کے ہمارے پاس کیا دلائل ہے کہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ کیا فقط امام زمانہ علیہ السلام کی ہی زندگی طولانی تھی، یا یہ تاریخ میں مزید بھی اس کے بارے میں وضاحت ملتی ہے؟ تو اس پر بھی اگر آپ کچھ وضاحت فرمائیں. دیکھیے، جہاں تک لمبی عمر کا سوال ہے تو اگر دو عنوان سے اسے بیان کیا جا سکتا ہے. جی پہلی دلیل تو ان کے لیے ہے کہ اللہ کی وحدانیت سے کلمہ پڑھتے ہیں، صحیح. ان کو تو ان کے یہ اعتراض کرنے کا بظاہر حق ہی نہیں ہے کہ وہ جی یہ اعتراض کریں کہ ایک آدمی 1400 سال کا ہے. یہ کیسے آپ یہ اعتراض ہی نہیں کر سکتے. جی حقیقت اس لیے کہ اگر آپ یہ مان رہے ہیں کہ وہ حجت خدا ہے جو اللہ کی طرف سے، اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کی طرف سے پاور اس کے پاس ہے، اللہ کی طرف سے اختیارات اس کے پاس ہیں، ٹھیک ہے، اور صحیح. اللہ نے اسے جو ہے حجت بنایا ہے، ٹھیک ہے. جب یہ آپ نے تسلیم کر لیا، ٹھیک ہے، تو آپ اس کے اوپر اعتراض نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ کی قدرت سے، اس کے اختیار کے اوپر، اس کے پاور کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں. بے شک آپ کو تو بے اعتراض شک کرنے کا حق ہے. بالکل. جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں وہ تو یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ ایک آدمی 1400 سال کیسے زندہ رہ سکتا ہے. بالکل. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کیوں؟ اچھا، آپ ہمارے پاس اگر ماضی میں اگر اس طرح کی مثالیں نہ موجود ہوتی تو چلیے ٹھیک ہے، آپ نے تو کتابیں بھر رکھی ہیں. جی جناب نوح عمر کے حوالے سے اگر آپ روایات دیکھیں گے تو 3500 برس تک ملے گی آپ کو. 3600 سال جناب نوح کی عمر بروایات، صحیح 3600 سال صحیح. میں سے 900 برس صرف تبلیغی عمر ہے. جو 900 برس جو بیان ہوتی ہے نا، 1000 برس جو عمر بیان ہوتی ہے کہ 1000 برس تبلیغ کی، تو 1000 برس تبلیغی عمر بیان ہوتی ہے. جی ورنہ ان کی عمر کے حوالے سے جو روایات میں جو علماء نے نقل کیا ہے، جو 3600 برس 1500 برس اس طریقے سے روایت ہے، تو 3600 برس تک گئی ہے یہ روایت. بے شک. ٹھیک ہے، تو صحیح. اب اللہ جناب نوح کو مثال کے طور کے اوپر 3600 برس تک زندہ رہ سکتا ہے اور آپ 1400 برس پہ اعتراض کر رہے ہیں. جی یعنی بالکل. یا تو اللہ یا مانتے ہیں اللہ کا پاور ختم ہو گیا، یعنی وہ پاور جو اللہ کا تھا 3600 برس زندہ رکھنے کا وہ صحیح. ختم ہو گیا. بالکل. جب آپ تسلیم کر لیں گے، اب مسئلہ صرف یہی ہے کہ آپ اسے حجت خدا مانیے. آپ نے اگر تسلیم کر لیا تو یہ اعتراض تو آپ تو کر ہی نہیں سکتے جو لا الہ الا محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح. ایک آدمی 1400 برس تک آپ نہیں کر سکتے. اب رہ گئی بات ان لوگوں کی کہ جو اللہ کے اوپر یقین نہیں رکھتے، جو جی. نہیں رکھتے. تو اب اگر آپ اس کو بھی دیکھیے گا اور سائنٹیفکلی دیکھیے گا، جی جو جسے سائنس کے پس منظر میں دیکھیے گا، تو میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے. میڈیکل سائنس کا کہنا یہ ہے کہ انسان بوڑھا کیوں ہوتا ہے، انسان کے اعضاء و جوارے کمزور کیوں ہوتے ہیں. تو ان کا کہنا یہ ہے، اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا، صحیح. کہ انسان کے جو سیلز ہیں، یہ جو سیلز ہیں، جن سیلز جو انسان کے اندر پائے جاتے ہیں، اگر یہ کمزور پڑ جاتے ہیں جی تو اس کے اثرات انسان کے اوپر ظاہر ہونے لگتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، صحیح. اب اسی سے امام کی جوانی کا بھی جواب ملتا ہے کہ امام صرف اور صرف زندہ نہیں ہے بلکہ جب آئیں گے تو جوان ہوں گے. بے یہ نہیں شک. کہ 1400 سال کا ہے کہ جو جسے کہہ لیے ظہور کرنے والا نہیں، وہ جوان کی حیثیت سے آئیں گے. تو اب میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان بوڑھا کیوں ہوتا ہے، بات اس کی ہے بوڑھا کیوں ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ انسان کے جو سیلز ہیں جب یہ فرسودہ ہو جاتے ہیں، جی جب یہ کمزور پڑ جاتے ہیں، تو اس کے اثرات انسان کے ظاہر کے اوپر جو دکھنے لگتے ہیں، جھریاں پڑنے لگتی ہیں، صحیح. آنکھوں کی بینائی کم، دانت گرنے لگتا ہے، ٹھیک ہے، جی. بال انسان کے اڑنے لگتے ہیں، جی کمر جھکنے لگتی ہے، ہاتھ پاؤں میں راچا پیدا ہو جاتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب انسان کے سیلز جو ہیں وہ کمزور ہو جائیں، ٹھیک ہے، صحیح. فرسودہ صحیح. ہو جائیں. جی کہنے والا جس نے یہ تحقیق کی اس کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم اس پاور تک اور اس اتنا علوم میں ترقی کر لیں کہ جی. ان سیلز کو کمزور نہ ہونے دیں تو صحیح. انسان کبھی بوڑھا ہی نہ ہو. انسان کبھی بوڑھا ہی نہ ہو. یہ صحیح. سائنس کرے. یہ اچھا، ایک بات اس سے تو یہ دلیل مل گئی کہ امام جو آئیں گے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ 1400 سال بعد بھی جوان ہوں. یہ تو آپ کے سوال میں نہیں تھا، لیکن اس سے ایک بات اور نکل کے آ گئی. جی بسم اللہ. دوسری بات جو رہ جی. جائے 1400 سال جہاں تک بات ہے، اس کا بھی میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ صحیح. انسان مرتا کیوں ہے. جی. مرنے کا ایک سبب جو ہے وہ یہ ہے
کہ ایک زندگی یعنی جو اللہ نے جو زندگی بنائی، انسان کو زندگی بنائی ہے، تو اس کا ایک نظام معین کیا ہے، کھانے کا نظام، سونے کا نظام، اٹھنے کا نظام، بیٹھنے کا نظام، جی آپ جنہیں واجبات، مستحبات اور مکروہات کی شکل میں جنہیں آپ انجام دیتے ہیں، اگر آپ ان پہ غور کیجئے گا اور ان کے سائنٹیفک ریزن تلاش کیجئے گا، جی تو کوئی واجب ایسا نہیں ہے کہ جس کا انسان کے لیے کوئی دنیاوی فائدہ نہ ہو، بلکہ جسمی فائدہ نہ ہو۔ یعنی وہ جو ایکٹیویٹیز آپ سے کروائی جا رہی ہیں نا، تو صحیح صرف اس لیے نہیں کہ تو نماز آپ کو جو ہے وہ بخشوا دے گی، اور روزہ جو ہے آپ کو پل صراط سے گزار دے گا، اور حج جو ہے آپ کو جنت میں پہنچا دے گا، اور قربانی جو ہے وہ صراط مستقیم سے، وہ کیا کہلاتا ہے، صراط سے وہ کہ جو گرم ہوگا، آگ سے زیادہ گرم ہوگا، اور جی کیا کہلاتا ہے وہ تلوار کی دھار سے زیادہ باریک، اس پر سے خالی یہ مقصد نہیں ہے، جی بلکہ یہ جتنی ایکٹیویٹیز ہیں ان کا جو ڈیو اللہ نے ثواب کر رکھا ہے وہ مرنے کے بعد ہے، لیکن اس صحیح کا یہ دنیاوی فائدہ ہے، اور یہ فائدہ انسان کے جسم کو بھی پہنچتا ہے اور روح کو بھی پہنچتا ہے، دونوں، ٹھیک ہے۔ بے شک یہ جتنی بھی ایکٹیویٹی طریقے صحیح سے اللہ نے محرم، جتنے بھی محرمات ہیں صرف اس لیے نہیں کہ فائدہ تمہیں پہنچایا کرے، لیکن چونکہ ہم نے کہہ دیا نہیں کھانا ہے، ایسا نہیں ہے، جی بلکہ اس کے کچھ نہ کچھ نقصانات ہیں کہ جو ہمارے جسم کو پہنچتے ہیں۔ یہی کنڈیشن مکروہات اور مستحبات کی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ جو صحیح کم فائدہ کم چیزیں تھیں اسے مکروہ کر دیا گیا، جی جو زیادہ فائدہ دینے والی چیزیں تھیں اسے مستحب قرار دے دیا گیا۔ تو وہ ایک لائف لائن جو ہے ہمارے لیے، ایک راستہ جو ہے، اور ایک پروگرامنگ اللہ نے ہمیں پوری زندگی، جیسے آپ کوئی بازار سے کوئی سامان خریدتے ہیں تو آپ کو ایک کیٹلاگ ملتی ہے، جی اس پہ لکھا ہوتا ہے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، کیسے نہیں استعمال کرنا ہے، کن چیزوں سے بچانا ہے، کن چیزوں سے نہیں بچانا ہے۔ آپ وہ سارے انسٹرکشنز کو اگر فالو کریں گے تو وہ چیز زیادہ دن تک آپ کے ساتھ رہ سکے گی اور آپ کو فائدہ پہنچا سکے گی۔ سیم کنڈیشن جسم کی ہے، تو اللہ نے کچھ انسٹرکشن بنا رکھے ہیں کہ بھائی یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، کب سونا ہے، کب اڑ جانا ہے، کتنی دیر نماز پڑھنی ہے، کتنی دیر نہیں پڑھنی ہے، کتنی دیر کام کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ سب جو بیان کیا ہے، تو یہ ایک معتدل زندگی بسر کرنے کا ایک لائے عمل ہے جو ہمارے حوالے کیا ہے۔ تو سبحان میڈیکل اللہ سائنس کہتے ہیں اگر انسان اس کو فالو کرے تو صحیح طولانی ترین ساتھ انسان زندگی بسر کر سکتا ہے۔ وہ اللہ انسٹرکشن، اکبر وہ نیڈ ہے، جو ضرورت ہے، اگر اس کو ذہن میں رکھے اور ان چیزوں سے بچے کہ جو نقصان پہنچانے والی، ان چیزوں کا استعمال کرے جو فائدہ پہنچانے والی ہے، تو انسان لمبی سے لمبی عمر بھی پا سکتا ہے۔ اور ایک اصول ہے جال احتمال بطل الاستدلال، ٹھیک ہے۔ صحیح جی جب پا سکتا ہے یہ آپ مان رہے ہیں جی تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ ہو صحیح سکتا ہے کہ یہ سب عرب کی آبادی میں کوئی انسان ایسا ہو کہ جس نے وہ سارے انسٹرکشن کو فالو کیا ہو، جی نتیجہ یہ وہ آج تک دیتا ہو، تو انکار تو کرنا ممکن ہی نہیں، یہ تو اعتراض ہی نہیں بنے گا پھر تو۔ صحیح بالکل بالکل جی قبلہ بہت بہتر طریقے سے آپ نے امام کی طولانی زندگی پر جو دلیل قائم کر دی اور یقیناً ناظرین کے لیے فائدہ مند ہے۔ عرض یہ ہے کہ اگلے سوال کی طرف جاؤں کہ بہت سارے جیسے آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے کہ کافی سارے علامات جو ہے کتابوں میں احادیث کی شکل میں موجود ہے، ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے علامات۔ تو قبلہ سوال یہ ہے کہ اس میں سے قطعی اور حتمی علامات کون سے ہیں، اس پر بھی اگر آپ روشنی ڈالیں۔ دیکھیے علامات ظہور جو ہیں وہ ڈھیروں ہیں، جی لیکن ان میں سے 5 علامتیں ہیں کہ جسے معصوم نے جو ہے بیان کیا ہے کہ یہ 5 علامتیں قطعی علامات میں سے ہیں۔ صحیح اور یہ روایت ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، یہ روایت ہے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ تو آپ فرماتے ہیں جی کہ قبل قیام القائم علیہ السلام 5 علامات محتومات، یعنی جی 5 حتمی علامتیں ہیں۔ جی اول کیا ہے؟ الیمانی، یعنی یمانی کا ظہور۔ صحیح دوسرا یہ ہے سفیانی، سفیانی کا خروج۔ جی تیسری چیز ہے صیحہ، وہ ندائے آسمانی۔ جی اور چوتھی چیز ہے قتل نفس زکیہ، جسے صحیح قتل کیا جائے۔ جی اور 5ویں چیز ہے خط بیدا۔ یہ 5 علامتیں ہیں جی کہ جسے کہہ لیجئے کہ
جن کو حتمی علامت کہا جاتا ہے. تو قیام یمانی کو اگر آپ دیکھیے گا کہ یہ مرد یمانی جو قیام کرنے والا ہے، یا مرد خراسانی بھی اسے کہا گیا ہے، یا ہاشمی بھی کہا گیا ہے، اسے الگ الگ روایات میں الگ طریقے سے بیان ہوا ہے. تو یہ جو مرد ہاشمی کے بارے میں روایت ہے کہ اسے بھیجا جائے گا مکے والوں تک کہ وہ جائے اور جا کر کے ان تک امام کا پیغام، وہ تفصیلی ہے، بہت زیادہ اس میں روایات آپ کو نہیں ملے گی اس حوالے سے کہ کیا معاملہ اس کا تھا. تو وہ بھیجا جاتا ہے. تو وہاں کے اوپر جب یہ مرد جاتا ہے، یعنی یہ نفس ذکیہ جب وہاں پہنچتا ہے تو وہ نہ صرف یہ کہ اس کی بات نہیں سنتے، بلکہ اسے رکن و مقام کے درمیان میں انہیں قتل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ انہیں بے قصور قتل کیا گیا تھا، لہذا انہیں جو لقب دیا گیا وہ نفس ذکیہ کا. اور روایات میں ہے نفس ذکیہ کے قتل کرنے اور امام کے ظہور کے درمیان 15 دن کا فاصلہ ہے. صحیح، یا 15 دن بعد جو ہے وہ امام کا ظہور جو ہے وہ حتمی ہے. یہ ہو گیا قیام مرد یمانی جو ہے. اور خروج سفیانی اس کا جو نام روایات میں ہے وہ عثمان بن انبسا، یہ روایات میں ہے سفیانی کا نام جو دیا گیا عثمان بن انبسا. اور متعدد روایات ہیں کہ یہ بنی امیہ کی نسل سے ہوگا. یعنی وہ جو لڑائی، وہ جو اختلاف رسول کے زمانے سے بنی امیہ ہاشم کے زمانے سے بنی امیہ اور بنی ہاشم کے درمیان میں شروع ہوا تھا، اس کا اختتام بھی انہی دونوں پہ ہی ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بھی جو ہو جو ہے وہ بھی اسی کی نسل سے ہوگا، امیہ کی نسل سے ہوگا. نہایت ہی بے رحم انسان، متکبر انسان، یعنی جس طرف گزرے گا صرف لاشوں کا انبار، اور اس کے علاوہ ڈھیروں عورتیں ہوں گی کہ جن کے ساتھ جو ہے وہ زیادتیاں کی جائیں گی. نتیجہ یہ ہے کہ ان کی حرمت پامال کی جائے گی. اور جس وادی یابس دمشق کے پاس ایک کوئی جگہ ہے جس کا نام ہے وادی یابس، جس کا لقب ہے، جہاں سے وہ خروج کرے گا. اور روایت میں تو کوئی حرام ایسا نہیں ہوگا کہ جسے حلال نہ بنا دے، اور کوئی حلال ایسا نہیں ہوگا کہ جسے وہ حرام نہیں بنا دے گا. یہ ہے سفیانی کے حوالے سے روایت. اور اس بہت تفصیل اگر اسے بیان کیا جائے تو بہت وقت لگے گا. تو یہ ہے خروج، اس کے امام کی لشکر سے جو ہے وہ جنگ ہوگی ظہور کے بعد امام کے. ٹھیک ہے، پھر زمین کا دھسنا، اسے کہتے ہیں خط سے بیضا. جب یہ سفیانی دو تیار کرے گا، ایک لشکر جو ہے وہ جب یہ مکے کی طرف مدینے کی طرف بھیجے گا اور مکے کی طرف بھیجے گا، تو وہاں کے اوپر جو جنگ ہوگی، اور وہاں کے اوپر ایک مقام ایسا آئے گا کہ جب جنگ ہوتے ہوتے وہ زمین پھٹے گی، اور زمین میں خط کے معنی بیدا کے معنی ہوتے ہیں زمین کا دھسنا، دھسنے کے. خط سے بیدا زمین کا دھس جانا، جسے ہم کہتے ہیں تو زمین کبھی کبھی پھٹ جاتی ہے. ہماری طرف جو کہا جاتا ہے کہ زمین کا پھٹنا کہا جاتا ہے کہ زمین پھٹ جاتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ کسی نے وہ چاقو سے زمین کو کاٹ دیا ہے، اور کافی گہری جو ہے وہ کھائی بن جاتی ہے. تو وہ خط سے بیدا اس آ جاتا ہے، وہ زمین پھٹے گی. نتیجہ یہ ہے کہ پورا لشکر جو ہے وہ اس کے اندر سما جائے گا. یہ تیسری نشانی. ایک ندائے آسمانی، سب سے پہلی جو نشانی وہ ظاہر ہوگی وہ یہی ندائے آسمانی کی. میں نے ترتیب سے نہیں بیان کی، جیسے جیسے سامنے آتا رہا. صحیح. ندائے سے پہلے کہ آواز بلند ہوگی کہ وہ جو آنے والا تھا وہ آ گیا، آؤ اس کی طرف اور اس کی بیعت کرو. روایت میں ہے کہ یہ آواز جبریل کی ہوگی، اور سب سے پہلے وہی ہوں گے کہ جو امام کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں گے، وہ ندائے آسمانی. اور اس کے بارے میں روایت ہے کہ جب یہ آواز بلند ہوگی تو ہر طرف اسے سنا جائے گا، اور ہر انسان اپنی زبان میں، اور اب جو اس کی زبان ہے، کیونکہ یہ آواز تو عربی میں بلند ہوگی بروایت ہے. تو لیکن جیسے یہاں اردو جاننے والے، ہندی جاننے والے ہیں، کوئی یہاں ہندوستان کی بات کیجئے تو کوئی پنجابی جاننے والا ہے، کوئی تمل ہے، تو کوئی انگلش ہے، تو کوئی فرینچ ہے، تو کوئی ہبرو ہے، کوئی اسپینش ہے، ہیرو لینگویجز سے جاننے والے. لیکن اس کا اعجاز یہ ہوگا کہ جب وہ آواز بلند ہوگی تو ہر انسان اسی کی اپنی زبان میں اس آواز کو سنے گا بھی اور سمجھے گا بھی. یہ علامات ہیں صاحب امام کے ظہور کے حوالے سے. جی قبلہ آخری سوال آپ کے، جی اگر کچھ اور بیان کرنا چاہیں تو بسم اللہ، وگرنہ دوسرے سوال کی طرف جائیں، آخری سوال کی طرف. بالکل. جی
جی قبلہ، آخری سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آپ کے زحمات تمام، تقریباً ہمارے پاس 7 منٹ کا ٹائم بچا ہے، اور وہ سوال در حقیقت ہمارے ایک جو دیکھنے والے ہیں اس پروگرام کو، اسی میں سے ایک نے یہ سوال بھیجا تھا کہ کیا امام زمانہ علیہ السلام ہمارے اعمال سے واقف ہے، کیا باخبر ہے وہ ہمارے اعمال سے؟ اس پر بھی اگر آپ وضاحت کریں۔ دیکھیے، جہاں تک یہ سوال ہے، اس سوال کو عقلی طور کے اوپر بھی سمجھا جا سکتا ہے، اس کی قرآنی دلیل بھی ہمارے پاس موجود ہے، روایات میں بھی، یعنی روایات سے بھی دلیل موجود ہے، قرآن سے بھی دلیل موجود ہے، اور عقلی دلیل بھی اس کی دی جا سکتی ہے۔ دیکھیے، امام کو ہم مان کیا رہے ہیں، سوال یہ امام کا کام کیا؟ ان کا کام ہے رہنمائی کرنا، ان کی کام ہے ہدایت کرنا، ان کا کام ہے پوری کائنات میں اللہ کی حکومت کو قائم کرنا۔ اور اچھے حاکم کی نشانی کیا ہے؟ اچھے حاکم کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی رعایا کے تمام حالات سے واقفیت رکھتا ہو۔ اس لیے کہ امام جب آئیں تو جو نشانی ہے نا کہ یملأ الارض قسطا وعدلا، ہے نا، یہ زمین عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ تو عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کو یہ تو پتا ہو نا کہ کس کے ساتھ کتنا انصاف ہو رہا ہے اور کتنی ناانصافی ہو رہی ہے، کون کس حالت میں ہے، کس کا حق مارا جا رہا ہے، کس کا حق نہیں مارا جا رہا ہے، کون کیسے اعمال انجام دے رہا ہے، وہ اسی کنڈیشن، یعنی صرف اور صرف وہ اپنے زمانے کی حکومت کا ہی حساب کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، بلکہ روایات میں وہ تو کربلا تک کا حساب کریں گے نا۔ جب وہ آئیں گے تو ظالمین کا بھی حساب کریں گے، یعنی اپنے زمانے میں، یعنی جو ان کی غیبت کا زمانہ ہے، اس سے پہلے کے بھی جو ظالمین جنہوں نے معصومین پہ بھی ظلم کیا، ان کا بھی حساب امام کریں گے۔ پھر اس کے بعد آ جائیے ان کے زمانے میں جب غیبت شروع ہوگی، اور غیبت کبریٰ اس وقت سے لے کر کے آج تک نہ جانے کتنے مومنین کے اوپر ظلم ہوا ہے، نہ جانے کتنے مومنین کے اوپر ستم ہوا ہے، نہ جانے کتنوں کو قتل کیا گیا ہے، نہ جانے کتنوں کا حق جو ہے مارا گیا ہے، نہ جانے کتنے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری باتیں، تو اب جب تک کوئی جانے گا نہیں تو انصاف کیسے کرے گا جس کو پتا نہ ہو کہ کس کے ساتھ کیا ہوا اور کس کے ساتھ کیا نہیں ہوا؟ ایک بات۔ دوسری بات، امام ہے کون؟ انا وعلی ابوا هذه الامہ، ہم اور علی جو ہیں امت کے باپ ہیں۔ اور اچھا باپ کون ہوتا ہے؟ اچھا باپ وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی اولاد کے اوپر کے جو ابھی ناسمجھ ہے، بے شعور ہے، کم عقل ہے، کم فہم ہے، جس کو مستقبل کا سے آگاہی نہیں، اسے جسے اپنے انجام کا پتہ نہیں ہے، اس کے اوپر نگاہ رکھے، دیکھے کہ کہیں کوئی غلط حرکت تو نہیں کر رہا ہے، اور اگر غلط حرکت کر رہا ہے تو اس کی رہنمائی کرے، اس کی جسے کہہ لیجیے اس کی ہدایت کرے، اسے بتائے، اس کی مدد کرے، چاہے خود کرے چاہے کسی کے ذریعے سے کروائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا کوئی ایسی حرکت کر رہا ہوتا ہے کہ باپ جو ہے ڈائریکٹ اس سے بات نہیں کرتا، تو کسی کو وسیلہ بناتا ہے کہ بھائی تم سمجھاؤ اسے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ بالکل۔ امام کا معاملہ یہ ہے، امام ہمارے سامنے، دیکھیے امام دو لفظ ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے امام کے اندر، کیونکہ وقت کم ہے لہذا میں سمیٹ رہا ہوں بات کو۔ دو لفظ امام، ایک چیز ہے ظہور اور ایک چیز ہے حضور۔ امام کے حوالے سے ظہور اور امام کے حوالے سے حضور۔ امام ظاہر نہیں ہیں لیکن امام حاضر ہیں، یہ سمجھنے والی بات۔ بے شک بے شک۔ یعنی یعنی ہم امام کو نہیں دیکھ پا رہے لیکن امام ہمارے سامنے حاضر ہیں۔ وہ کب آئے، کب ہماری مشکلات کو حل کیا، کس شکل میں آئے، کس صورت میں آئے، اور کیسے ہماری رہنمائی کی، کیسے ہماری ہدایت۔ اور یہ یاد رکھیے گا، غلط سے صحیح کی طرف آنے کے لیے توفیقات الہی کا شامل حال ہونا لازم ہے۔ صحیح، آپ یہ سمجھیے۔ بالکل۔ ایک نیک عمل تب تک نہیں انجام دے سکتا جب تک کہ اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ ایک برائی سے انسان اس وقت تک بچ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی توفیقات شامل ہے۔ اور اللہ توفیقات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک رہنمائی کرنے والا، ہدایت کرنے والا، وہ الہامی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی اور کے وسیلے سے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام، اچھا اب یہ تو بات اپنی یہ سمجھنے والی بات ہے جسے ہم جو انڈر اسٹوڈ ہے، اس کو تو سمجھنا آسان ہے۔ دوسرے قرآن کو اگر اٹھا تو قرآن کے اندر آیت موجود ہے، قل اعملوا، میں آیت پڑھ دیتا ہوں، قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعلمون۔ قرآن کی آیت ہے۔ قل، ان سے کہہ دو کہ عمل انجام دو۔ یہ عمل سے مراد کون سا عمل ہے؟ عمل خیر انجام دو۔ فسيرى الله عملكم،
کیونکہ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، یعنی تمہاری ایکٹیویٹی کو اللہ اپنی نگاہوں میں رکھے، اور خالی اللہ نہیں، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی تمہارے ہر اعمال کے اوپر نگاہ رکھے، اور خالی رسول نہیں، والمؤمنون، اور وہ کچھ صاحبان ایمان ہیں کہ جن کی حالت یہ ہے اور جن کی عظمت اور جن کا مقام یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے ساتھ وہ بھی مؤمنین کے دوسرے لوگوں کے اعمال کے ناظر ہیں، سبحان جن سے اللہ، نگاہ، سبحان سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ، ایک بے شک، روایت بھی عرض کر دوں اور بات ختم ہو جاتی. وہ روایت یہ ہے کہ بیان ہوا ہے، میں ایگزیکٹلی میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کس معصوم سے یہ روایت ہے، لیکن یہ ہے کہ ہر روز جو انسان عمل انجام دیتا ہے، جو اس کے چاہنے والے، ان کے اعمال امام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. اگر انہوں نے نیک اعمال انجام دیا ہے تو بالکل ایک باپ کی طرح سے کہ جو بیٹا اچھے نمبر لے کے آتا ہے، کوئی بڑا کام کرتا ہے، کوئی نیک عمل، کوئی اچھا عمل انجام دیتا ہے، باپ خوش ہو جاتا ہے. بالکل، جب مومنین کے سامنے امام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو ان کے اچھے اعمال کو دیکھ کر کے امام خوش ہوتے ہیں. بے شک، اور جب برے اعمال جب ہم انجام دیتے ہیں اور امام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو اسے دیکھ کر کے امام غمگین ہو جاتے ہیں. اللہ یہ اکبر، دو روایت، بے شک. ایک قرآن کی آیت. جی قبلہ، اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں. دل تو نہیں کر رہا کہ آپ سے اجازت چاہیں، چونکہ ظاہر ہے اس فیض عظیم سے فیضیاب ہو رہے ہیں، لیکن دامن وقت میں مزید گنجائش نہیں ہے. انہی کلمات کے ساتھ ایک دفعہ پھر امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا. کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہیں، اور آپ سے التماس دعا کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ، مجھے بھی بہت اچھا لگا، اور خدا بند عالم آپ لوگوں کا بہت بڑا کام ہے. آخری امام کے حوالے سے اس وقت کام بہت کچھ کم ہو رہا ہے، لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ سے، میں تقریباً سال ڈیڑھ دو سال سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ مسلسل صرف امام کے حوالے سے لوگوں تک معرفت پہنچا رہے ہیں اور لوگوں کو بیدار کر رہے ہیں، اور خواب غفلت سے بیدار. خدا بند عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کے اعمال کو قبول فرمائے. الہ آمین، الہ آمین. فی امان اللہ. اللہ حافظ. خدا حافظ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید محمد عقیل حسینی صاحب بنارس سے. بہت اچھی گفتگو فرمائی اور نہایت ہی مہم نکات پہ انہوں نے اشارہ فرمایا، چاہے وہ ظہور کے عنوان سے ہو، چاہے وہ انتظار کے حوالے سے ہو. تو یہ سب چیزیں جو ہے ضروری ہے. اور آج اتفاقاً پروگرام معرفت منتظر میں بہت سارے ہمارے مومنین، جیسے ابھی ہمارے برادر عزیز سید محمد عقیل حسینی صاحب حفظ اللہ نے بھی داد و تشویق پیش کی. تو بہت سارے ہمارے مومنین ہیں، علماء ہیں جو کہ داد و تشویق کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پروگرام معرفت منتظر یا جو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے مزید جو پروگرامز نشر کیے جاتے ہیں، چاہے وہ زیارت کے عنوان سے ہیں یا چاہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہیں یا حضرت سید شہداء علیہ السلام کے عنوان سے، اہل بیت کی معرفت اور اہل بیت کے معارف کو لوگوں تک پہنچانا ہمارا مقصود ہے. اور یہی جو ہے امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 جو کہ اردو زبان میں ہے اور تقریباً 3-4 سال سے جو فعالیت یہاں کر رہے ہیں، صرف مقصود اہل بیت ہے اور اہل بیت کے معارفی لوگوں تک پہنچانے ہیں. اور بالخصوص جو امام زمانہ علیہ السلام جو کہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، سب سے نہایت ہی مہم ہے کہ ہر مومن شیعہ اس موضوع کے اوپر غور و فکر کریں. امام حسین علیہ السلام ٹی وی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ تک اس معارف کو پہنچائے اور مومنین ہر روز بے روز اس فیض عظیم سے فیضیاب ہوتے رہے. اور خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ ہمیں ہماری داد و تشویق کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.